मकफूरा और मरहुमा हाजी साबिर हुसैन साहब और बाबी साहिबा हाजी खादिम हुसैन साहब और हाजी तासिफ हुसैन साहब और जुमला ख़ानदान के साथ स्वाब के लिए इनके दादा दादी नाना नानी हाजी साबिर हुसैन साहब के बरादर असगर चौधरी हाजी यासिर हुसैन मरहूम साहब और मामू हाजी मोहम्मद यासीन साहब मगफूर मरहूम और बाकी जुमला ख़ानदान अहले मोहल्ला के फौज शुफान के लिए। तो महफिल आगाज़ करने के लिए तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ मुल्कुरा उस्ताज़ क़ारी मोहम्मद नूर सियालवी साहब। आप तशरीफ़ लाएँ और महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मुख्तसर सा गाइड वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, उसके बाद खतीब साहब को माइक दिया जाएगा।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ. نعمت بات کا جس سمت واضی شان گیا. نعمت بات کا جس سمت واضی شان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے. پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. نعمتیں بانٹ جس سمت واضی شان گیا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اے رضا ہر شام کا ایک وقت ہے پھر کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ رب العالمین ہماری بزم محبت کو قبول فرمائے. جمیع علماء دین کی شان. اللہ تعالیٰ سبھی کو اپنے خصوصی جناب سے رحمتوں کا سب پہ نزول فرمائے. قبلہ حاجی محمد تعصب صاحب آپ کے بابی جان اور محترم قبلہ حاجی صابر حسین صاحب آپ کی اہلیہ محترمہ
مرحومہ مغفورہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ چند منٹ رہ گئے دعائے خیر کو، دو چار باتیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، امام حاکم نے بھی روایت کی ہے، ابن ابی دنیا نے بھی اس مختلف الفاظ سے اس حدیث پاک کو لیا ہے۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن، اس میں مومنہ بھی شامل ہے، سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی جب موت آتی ہے تو موت سے 1 سال پہلے اللہ رب العالمین ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس مومن یا مومنہ کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیکیوں پہ ابھارتا ہے، چونکہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جاتا ہے، اور جو ہی وہ اپنا نیک اور اچھے عمل دیکھتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا وہ دنیا سے بھر جاتا ہے اور رب العالمین کی ملاقات کا وہ مشتاق ہو جاتا ہے۔ یہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک بھی ہے، فرمایا جب کسی سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر ایک شیطان مقرر کرتا ہے جو بندے کو گناہوں پہ ابھارتا رہتا ہے اور نیکیوں کی طرف بندہ نہیں جاتا، حتیٰ کہ موت کے وقت اس کو گندا نامہ اعمال دکھایا جاتا ہے تو بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ بھلائی کا ارادہ ہی فرمائے اور ہمارے لیے نیکیوں کی راہ کو آسان فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا جب بندہ مومن یا مومنہ اس کی موت کا وقت آتا ہے تو موت سے چند سیکنڈ پہلے اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اس کے قریب بیٹھ کر سمجھانے کے لیے، سراہنے کے پاس بیٹھ کر وہ بھی نا ایک صدا بلند کرتے ہیں، کیونکہ بندہ مومن کی تو شان ہی بڑی ہے، اس کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، لیکن سچا ایمان دل میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو دکھانے کے لیے بندہ نیکی کرے، وہ کعبے کا طواف بھی ہو تو صرف چکر ہی رہ جاتے ہیں اگر کسی کو دکھانے کے لیے حج کیا ہو۔ بندہ اللہ رب العالمین جب کسی کو موقع نیکی کا عنایت فرمائے تو پھر دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اخلاص دل میں ہونے چاہیے اور رب رسول کی رضا کی خاطر نیکی کرنی چاہیے۔ میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن یا مومنہ کی جب موت کا وقت آتا ہے، مرنے سے چند سیکنڈ پہلے جناب والا فرشتہ آ کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں بھی آ گیا ہے، فرمایا فرشتہ کہتا ہے او نفس مطمئنہ لوٹ کے آ جا۔ عالم تخیلات میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوٹنا تو سب نے اسی کی طرف ہے، جانا تو جاتے ہوئے جناب والا ہندو بھی تو مر جاتا ہے، کافر بھی تو مر جاتا ہے، لیکن اے بندہ مومن تیری شان بڑی عجیب ہے، کیونکہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے، فرشتے آ کے کہتے ہیں او بندہ خدا لوٹ کے آ جاؤ، لیکن دوسروں کی طرح نہیں، تو کملی والے کا غلام ہے، اس حال میں لوٹ کے آ جا کہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔
بندہ مومن کی بڑی عجیب شان ہے، اور آج چہلم کے موقع پہ بڑی عظمت والی خوبصورت بزم محبت سجی ہے، جس میں کتنے نیک بندے رب العالمین کے جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین جناب والا مرحوم مغفورہ کو غنی کے رحمت فرمائے۔ حدیث پاک سماعت فرما لیجیے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سونے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لمحۃ البرہان کے اندر بھی حدیث پاک موجود، فرمایا اللیلۃ الاولی عسیرۃ علی المیت فتصدقوا له وجنبغی ان یواظب علی الصدقۃ للمیت 7 ایام وقیل 40 فإن المیت یتشوق الی بیتہ۔ اس نیت سے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ دعا میں ہم یہ سبحان اللہ کا ثواب شامل کریں۔ سارے کہتے ہیں اللہ سلامتی عطا فرمائے، توفیق رب دیتا ہے۔ اب توجہ فرمائے، اللہ اکبر، کیونکہ جانا تو سب نے ہے، اور ہم ایسے نہیں کہ جانے والے کو بھول جائیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ سہ جوڑے سنگت دے دیتے آخر بتا جنا باج کے پل نہ سجے دے او شکلا یاد نہ رہیا تے رکھ قبر وچ اے مٹی پا دے کر دے دیری اچھیرا پڑھ درودی کرانو جانے پھر نہیں باندے پھیرا۔ ہمارے جب چلے جائیں سالوں بیت جائیں پھر بھی جب یاد کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے حسین محفل سجا کے اپنے کو دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی رات میت تو بڑی سخت ہوتی ہے، آسیرہ تو بڑی تنگ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا صحابہ کرام نے عرض کی سونا پھر ہم اپنے جانے والے کو تنگ تو نہیں دیکھنا چاہتے، تو تھوڑے حکم فرماؤ پھر اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سمجھو، شاید آخری بات ہو، آپ توجہ فرمائیں۔ لجپال نبی علیہ السلام کے غلام میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر قبر والے کو خوش کرنا چاہتے ہو فتصدقوا له وجنبغي ان يواظب على الصدقة للمیت 7 ایام، فرمایا صدقہ خیرات سے رہو۔ پھر جناب والا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ اور دعا لگاتار کرتے رہو۔ پھر جناب والا دن کو متعین کر دیا، فرمایا 7 ایام جانے والے کے بعد 7 دن تک لگاتار دعائیں مغفرت کرتے رہو، صدقہ اور خیرات کرتے رہو۔ وقیلا، یہ بھی کہا گیا 40 فإن المیت یتشوق الی بیتہ۔ میرے سونے نبی علیہ السلام کو فرمایا جب 40 دن ہو چلو موقع ہو تب تک دعائیں مانگتے رہو، اور سونا آپ کے مہینے میں دین بنے گا۔ یہ چیلم کے موقع پہ دعائیں خیرات وہ صدقہ و خیرات کیا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ قبر میں جانے والا یا جانے والی بندہ مومن یا مومنہ چیلم کے موقع پر اپنے گھر کی طرف مشتاق رہا کرتی ہے۔ اسی بولنا سبحان اللہ۔ بڑی پتہ کی بات ہے جی، چیلم کے موقع پہ لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آج اپنے گھروں میں روحیں پلٹ کے آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کون کون کس کس نیت سے آیا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس نیت سے آیا بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین جانے والوں کی دعائیں ہمارے حق میں اور ہم زندوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند کھانے سے تھوڑا سا بے خبر ہو کر پڑھیے نا، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بآواز بلند پڑھیے، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے ہاں آج کل کے ختمات کی تقریبات میں یہ معمول بن چکا ہے، کوئی بھی عالم دین قاری قرآن یا نعت خواں ثنا خوانی کرے، عالم خطاب کرے تو ختمات کی محفل میں اس کی گفتگو کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، ہر ایک کی نظر اپنے موبائل یا گھڑی کی طرف ہوتی ہے کہ کب 11 ہوں تو مولوی صاحب دعا مانگیں تو اس کے بعد کھانا شروع کیا جائے۔ ختمات کی تقریبات یہ مجالس سے ذکر ہوا کرتی ہیں کہ ویسے تو کوئی موقع ایسا برابر نہیں آتا کہ انسان کسی کو واعظ و نصیحت کر سکے، کہ اتنے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں اگر کوئی ایک دو باتیں بھی کسی کے دل کے پاتال میں اتر جائیں تو اس کی بھی بخشش کا سامان، مرنے والے کی بھی بخشش کا سامان آ جائے۔ تو اس لیے ایک دو باتیں نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے حکم فرمایا اور وقت دعا ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ شور جنازے کے موقع پر ہوتا ہے، دوسرا ختم شریف کے موقع پر، کہ جب وقت ہو جائے پھر مزید کسی بات کی کسی بندے کو اجازت دی جائے کہ آپ گفتگو کریں۔ حالانکہ ہم بازاروں میں اپنا کافی وقت گزار دیتے ہیں، وہاں نہ ہم گھڑی دیکھتے ہیں نہ موبائل، تو 2-4 منٹ کے اندر چند باتیں کروں گا۔ میں اور آپ حاجی قاسم صاحب کی بھابھی مرحومہ حاجی ثابت صاحب کی عالیہ مرحومہ کے ختم چلم کے موقع پر حاضر ہیں۔ اللہ مرحومہ اس طرح مشاہدے میں معائنے میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے یہ ختمات یہ رسم بن چکے اور شرعی مسئلہ ہے کہ رسم پر ثواب نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھیں۔ رسم سمجھ کر آپ جو بھی کام کریں، چاہے وہ محفل میلاد ہو، چاہے وہ تقریب اصال ثواب ہو، اس پر ثواب نہیں ملتا۔ ختم نہ کروایا تو لوگ کیا کہیں گے، اس پر ثواب نہیں ملتا۔ یہ تقریب صحیح اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضور نے اپنے وصال سے قبل ایک بات ارشاد فرمائی۔ آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے جانے کے بعد شرک کرو گے، ہاں البتہ مجھے یہ خوف ضرور ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم شرک اصغر کرو گے۔ توجہ ساری میری طرف کیجیے گا، کھڑا ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ذرا تھوڑی دیر توجہ آپ کی ساری میری طرف ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری ساری امت ایک وقت میں شرک پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہم سنیوں پر یہ دبا لگایا جاتا ہے، مور لگائی جاتی ہے کہ یہ مشرک لوگ ہیں اور یہ جو ختمات کا ثواب ہے یہ بھی آگے متوجہ نہیں ہوتا، تو میں اس ضمن میں یہ حدیث پاک کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں، ایک وقت میں میری ساری امت کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم چھوٹا شرک کرو گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ الشرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا ریاکاری، دکھنا۔ آج دیکھ لیں امت مسلمہ کے اندر ہر کام کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا پایا جا رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، شریف مسئلہ جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا، نیت درست کر لیں۔ تصوف کے علماء تصوف نے، اولیاء نے 4 چیزیں ذکر کی، 4 عناصر ذکر کیے، جو 4 مل جائیں تو تب تصوف کی بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز الاخلاص فی النیہ، نیت کے اندر اخلاص۔ آپ کوئی بھی کام کریں، اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں، آپ کے کسی بھی عمل کا ثواب اللہ آپ کو عطا نہیں کرے گا۔
اور اگر عمل تھوڑا ہو لیکن پیچھے نیت خالص ہو اللہ اس میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے، فقط ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھے، آل قبرستان کو ملکیت میں کرے، انہیں ثواب پیش کرے، فرمایا قیامت تک سارے ثواب بانٹتے رہے لیکن ثواب ایک سورہ یاسین کا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کہاں ایک سورہ یاسین شریف اور کہاں 1000 قرآن پاک۔ جی میری طرفوں 1000 قرآن پاک، 1000 پڑھنے ہوتے ہیں تو یہ رسومات اپنے اندر سے ختم کریں۔ وضو کیا تو مقصود محفل یہ ہے کہ شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ آج کوئی نہ کوئی بندہ اصلاح کر کے چلا جائے، جو بھی کام کرے اللہ رسول کی رضا کے لیے کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالی مرنے والے کو زندہ لوگوں کی دعا کے صدقے میں ان کی قبروں کے اندر پہاڑوں جتنے انوار عطا فرما دیتا ہے۔ عام زندہ لوگ زمین پر بیٹھ کر یہ جو دعا کرتے ہیں ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں۔ اہل سنت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ زندہ لوگوں کی دعاؤں سے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ یاد رکھیں، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی یہ قرآن مقدس کی نص ہے، اور ایسی نص ہے کہ جس پر زیادتی قرآن کی کسی اور نص سے جائز نہیں۔ قطعی الثبوت و قطعی الدلالہ اصول کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو یہ پہلی قسم ہے نصوص میں سے کہ جس پر زیادتی نہ معنی جائز ہے نہ لفظ جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا اہل ایمان کی ایک نشانی یہ ہے جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلے مرے ہوئے کو لے کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما، اور جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ان کی بھی بخشش فرما۔ اگر زندہ لوگوں کی دعاؤں سے مرنے والوں کو نفع نہ پہنچتا، رب تعالیٰ قرآن میں کبھی بھی اہل ایمان کی یہ نشانی ذکر نہ فرماتا۔ پتہ چلا پیچھے مرے ہوئے اپنے لوگوں کو اصال ثواب کرنا یہ کوئی شرک بدعت نہیں بلکہ خالص ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی محمد حاسب صاحب کی بھابی مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے، اور حاجی محمد صابر صاحب کی عالیہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آخری ایک روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ کچھ اشارے بڑے بلیغ ہوتے ہیں، ابھی تک مجھے چونکہ اشارہ نہیں ملا، اشارہ ملا تو میں بھی چھوڑ دوں گا، تفنن نے تباہ کے لیے عرض کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 چیزیں مرنے کے بعد تمہیں سب سے زیادہ نفع دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بن چکا ہے، انسان خود ساری زندگی اچھے اعمال کرے نہ کرے لیکن اس کے وصال کے بعد، مرنے کے بعد اس کی اولاد، نیک اولاد، بڑے بڑے خدمات، اس کے لیے صدقہ جاریہ کے کام۔ تو جہاں ہم یہ اتقاء کرتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ عمل از خود بھی اپنی زندگی میں نیکی کے کر لیں، دوسرے کا حصہ نہ کھائیں، رشوت نہ کھائیں، 2 نمبریاں نہ کریں، تاکہ مرنے کے بعد ہماری بخشش کے کچھ اسباب ہمارے اعمال کے صدقے ہی رب نے پیدا کیے ہوئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک عمل انسان خود کرتا ہے، ایک عمل مرنے کے بعد اس کی اولاد کر کے اسے ثواب دیتی ہے، پہنچاتی ہے۔ فرمایا وہ عمل جو اس نے خود اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے، اور ایک وہ عمل جو اس کی اولاد اسے اس کا ثواب پہنچاتی ہے، اللہ کی نظر میں وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو اس نے خود زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا دار عمل ہے، آج جو عمل کرو گے اللہ مرنے کے بعد اس کا بہترین صلہ اجر آپ کو دے گا۔ شرید میں آیا ان کی بھابھی بڑی ملنسار خاتون تھی، اپنے گھرانے کی قداور خاتون تھی، ان کے بارے میں جتنی شہادت شاہدین سے موصول ہوئی، اللہ ان سب شہادتوں کا صدقہ مرحومہ کو اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه اللهم إنا نسألك العافية اللهم بارك لنا في الدين والدنيا والآخرة إله العالمين أعزائنا حاضرين खूबसूरत बज़्म मोहब्बत पाए तकमील तक पहुँची तिलावत हुई नात है मुक़द्दसा नस्र व नज़्म व नसर की सूरत में कारी साहब ने ख़त्म पाक पढ़ा दीगर मेरे सामने मुतअद्दिद मरतबा बहुत सारे कलिमात तय्यबात पढ़े गए दुरूद पाक कुरान करीम सूरह मुज़म्मिल सूरह यासीन तस्बीहात कलमा शरीफ जितनी भी ये सुबह मुबारका और कलिमात तय्यबात पढ़े गए सारा सवाब तो बेहतर जानता है मालिका दुआओं के लिए हाथ उठे हैं सारी दुआओं का सवाब तेरी बारगाह रुबूबियत में पेश करते हैं शरफ़ कबूलियत अता फरमा अल्लाह आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम बारगाह बेकसपना में पेश करते हैं शरफ़ फ़ज़ीला अता फरमा आप अलैहिस्सलाम के सदक़ा से जमी अंबिया किराम मुरसलीन सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन
آپ کی آل پاک، اولاد پاک، ازواج مطہرات امہات المؤمنین، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذوات مقدسہ، تمام اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ الہ العالمین جمیع متبعین تبع تابعین تابعات تبع تابعات سب کی بارگاہ میں کی دیکھ تمام مفسرین، محدثین، مجتہدین، مجددین، بالخصوص غوث سمدانی محبوب سبحانی حضور شیخ سیدنا عبد القادر شاہ جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ الحسن والحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بارگاہ پیش کرتے قبول فرما۔ زیر سایہ و زیر نظر ہر ولی کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص محترم قبلہ حاجی قاسم حسین خان کی بھابی جان، حاجی قادر حسین خان کی اہلیہ محترمہ مرحومہ ان کی روح کو حسن خاص سارا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ الہ العالمین مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ زندگی میں درجات میں بلندی نصیب فرما۔ آمین۔ جس دن سے وہ گئی ہیں آج تک جتنی دعائیں ان کے حق میں مانگی گئیں، فاتحہ خوانی کی گئی، یا اللہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ قبر کے اندر مرحومہ کو چین، سکون، راحتیں، اطمینان، خوشحالیاں نصیب فرما۔ نم کا نومت الرس والا پیغام پیدا فرما۔ اے مالک مولا ہر لقمے کا ثواب انہیں پہنچا۔ یہاں جتنی سبحان اللہ تسبیحات پڑھی گئی دوران محفل، ہر سبحان اللہ کا ثواب انہیں پہنچا اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ صبر جمیل ولی علی عطا فرما۔ حاجی طاہر صاحب کے پورے خاندان میں جتنے بھی آبا و اجداد، جدات، الہ العالمین جتنے بھی دادا جان، نانا جان، نانی جان، آبا و اجداد اور جدات کے جتنے بھی خاندان میں چل رہے سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما۔ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم گناہگار ہیں، نافرمانی ہوتی رہتی ہے، لیکن مالک کا جو کلام پڑھی گئی اور جو محفل سجائی گئی یہ بڑی پاک ہے۔ تیرا نام بڑا پاک، اپنے پیاروں کے ناموں سے اور اپنے نام کے صدقہ سے، کلام کے صدقہ سے یا اللہ ان سب کو بڑی رحمت فرما۔ کرور جنت کے راستے نصیب فرما۔ گھر میں بھرپور رحمتوں کا حضور فرما۔ پورے خاندان میں آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ ہر قسم کی خرافات سے محفوظ فرما۔ اسلام پہ استقامت، خاتمہ میں ایمان فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الہ العالمین حاجی طاہر حسین صاحب کے چھوٹے بھائی حاجی ریاست صاحب، اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، انہیں غریق رحمت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ حاجی صاحب کے رشتہ دار حسبی نسبی ہوں یا تعلق دار جتنے بھی عزیز و کارب چل بسے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص ہمارے دل میں جاگوزی فرما، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے سینوں میں جاگوزی فرما، نظر میں حیا پیدا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما، رشوت خوری سے محفوظ فرما، شراب نوش سے یا اللہ محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہر شیطانی دجالی جناؤں سے ہمیں محفوظ فرما، ملک اور ملک والوں کو غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما، غیروں کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم ارحمنا عند الموت، اللہم لا تعذبنا بعد الموت، اللہم لا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک تجھے قبول میں آمین سما میں ناظرین اس ٹائم کھانا دین لگے ہیں۔ اللہ پاک تجھے قبول میں آمین سما میں۔ ماشاءاللہ ابھی تک سے کسی ذاتی بندے جمع ہوئے تو شرکت کرتی ہے۔
اللہ پاک سب سلامت رکھا جائے بندے محنت کر رہے تھے. باقی ناظرین اگر کوئی ویڈیو دستے غلطی میں مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کا توفیق بہت میں آمین سما. اللہ حافظ ناظرین کو غلطی معافی چاہوں.